بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ٹوٹل آیات کے متعلق یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے، اور اس میں ہم الحروف المقطعہ یا المقطعات کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ انشاءاللہ چوتھی ویڈیو میں ہم انہی مقطعات کو آگے لے کر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی سائنٹیفکلی، کہ قرآن کریم کی ٹوٹل آیات 6236 ہیں۔ حروف مقطعات کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر حرف کو دوسرے سے کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ علم نہیں بلکہ الف لام میم، اسی طرح یہ الف لام را وغیرہ۔ تو اگر آپ ان کو دیکھیں، یہ پہلے پارے کی دوسری سورت سے شروع ہوتی ہیں اور 29ویں پارے کی سورہ نمبر 68 پہ ختم ہوتی ہے۔ تعداد ان کی 29 ہے، 29 تعداد، اور 29ویں پارے میں ختم۔ اور اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں، کچھ مقطعات وہ کچھ صورتوں میں تکرار کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نمبر 2 اور سورہ نمبر 3۔ آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی عرض کروں کہ سورہ نمبر 2، سورہ نمبر 3 مقطعات کے دو ہی صورتیں ہیں جو مدنی ہیں، باقی 27 صورتیں وہ مکی ہیں۔ اور اگر آپ ان کو دیکھیں، الف لام میم کو 2 اور 3 میں ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کو چھوڑ کے درمیان میں کچھ اور قسم کے مقطعات ہیں، اور پھر 29ویں صورت میں اس کو تیسری دفعہ جو ہیں لایا گیا ہے۔ 29، 30، 31، 32 ان سب میں جو ہیں الف لام میم ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور صورتوں میں الف لام را، حامیم، یہ ان کی تکرار ہوئی ہے۔ اگر ان تکرار کو نکال دیں تو ان کی شکلیں ہمارے پاس اس طرح آئیں گی۔ یہ ہے وہ صورتیں، شکلیں جو مقطعات کی ہیں، اور یہ تعداد میں جو ہیں 14 ہیں۔ اگر حروف ان کی لی جائے تو حروف کے لحاظ سے ان میں 78 حروف ہیں، لیکن اگر ریپیٹڈ حروف نکال دی جائیں، حروف مکررہ تکرار والی حروف کو اگر نکال دی جائیں تو ان کی حروف وہ 14 رہ جاتی ہیں۔ تو اب ان تعداد کو ذہن میں رکھیے، ان کی کل تعداد 29 ہے۔ 29 صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، 14 ان کی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، اور 14 حروف کی بنی ہوئی ہیں۔ ٹوٹل حروف جو ہیں وہ 78 ہیں۔ 2 صورتیں مدنی ہیں، 27 صورتیں وہ مکی ہیں، اور 14 جمع 14 کو اگر اس طرح لکھیں تو یہ 28 بنتی ہیں۔ 28 کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ اگر 29 صورتوں میں حروف مقطعات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 85 صورتوں میں حروف مقطعات نہیں ہیں، اور 85 کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، 5 ضرب 17، 5 into 17، تو اس کا حاصل ضرب آئے گا 85۔ اب ان اعداد کو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور ان میں کیا خاص راز چھپا ہوا ہے۔ 29 کو لے لیتے ہیں، 14 کو لے لیتے ہیں، پھر 14 کو لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 57، اور 57 کو اگر ہم 2 سے ضرب دے دیں تو ٹوٹل ہمارے پاس جو ہیں وہ 114 بنیں گی۔ 114 جو ہیں وہ قرآن کریم کی ٹوٹل صورتوں کی تعداد ہے۔ 114 کو اگر ہم اس طرح لکھیں، 4 جمع 1 جمع 1 تو 6، 6 کو اگر ہم لے لیں اور 114 کو 6 پر تقسیم کر دیں تو 19 آئے گا۔ 19 کیا ہے؟ قرآن کریم کی پہلی آیت جس کی حروف کی تعداد وہ 19 ہے۔ ویسے بھی 57 3 عناصر کا مجموعہ ہے، یعنی 29 مقطعات، 14 شکلیں اور 14 حروف، تو 3 پہ اگر ہم 57 کو تقسیم کریں تو ہمارے پاس 19 آئے گا۔ سب سے آخری صورت جس میں مقطعات، حروف مقطع ذکر ہے، وہ 68 ہے۔
اب اس کے ساتھ ہم اس 19 کو جمع کر دیتے ہیں، ہمارے پاس حاصل جمع 87 آئے گا۔ پھر اس کو تقسیم کریں تو دیکھ لیجئے 29 ہمارے پاس اس کا جواب آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 29 کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کی کلمات وہ عربی کے 29 حروف سے مرکب ہیں۔ انسان جناتوں کے لیے چیلنج ہے کہ یہی 29 حروف لے لے اور اس جیسا قرآن لکھ لیں، اور تا قیامت تک انشاءاللہ سارے انسان اور جنات اس سے عاجز رہیں گے۔ 29 کیوں ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عربی کے حروف تہجی وہ 29 ہیں، آپ دیکھ لیجئے یہ حروف تہجی ہے، اور ان کی نمبرنگ میں نے کی ہے، الف کو 1، با کو 2، اور اسی طرح چلتے جائیے، آخر میں یا کو 29 نمبر دیا ہے۔ کچھ عربی دان کہتے ہیں کہ حروف تہجی یا عربک الفابیٹس جو ہیں وہ 28 ہیں، ان کے مطابق الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں۔ دیکھ لیجئے الف کی شکل کو، وہ حمزہ سے بالکل مختلف، الف کے لیے الگ نام اور حمزہ کے لیے الگ نام، اور حمزہ کے لیے عربی دانوں نے خاص قواعد ذکر کی ہیں کہ ان کی لکھنے کی جو قواعد ہیں بہت مشکل ہیں، اور قراء حضرات نے، قاریوں نے حمزہ کے لیے اپنا مخرج اور الف کے لیے اپنا مخرج ذکر کیا ہے، اور حمزہ کے لیے کچھ خاص قواعد بھی ہے، جس طرح مد متصل، مد منفصل، یہ سارے قواعد جو ہیں قراء حضرات نے حمزہ کے لیے ذکر کیے ہیں۔ اب اگر ہم قرآن کریم کی 114 سورتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ہر حصے میں 57 سورتیں آئیں گی۔ پہلے پہلے حصے میں سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ حدید تک، اور دوسرے حصے میں سورۃ المجادلہ سے لے کر سورۃ الناس تک۔ چلے ہم پہلے ہاف کو لے لیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ حدید تک، جو 57 سورتیں ہیں، اور ان میں سے صرف طاق صورتیں لے لیتے ہیں، 1، 3، 5، آخر میں سورہ نمبر 57، اور سب کو آپس میں جمع کر دیتے ہیں۔ ان کا حاصل جمع ہمارے پاس 841 آئے گا۔ 841 دیکھیں یہ پورے 29 صورتیں ہیں، 1 سے لے کر 57 تک۔ اس کو ہم 841 کو ہم 29 پہ تقسیم کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس 29 آئے گا۔ 29 کو 29 سے ضرب دے دیں تو 841، 29 کے ساتھ تقسیم کریں تو اس کا جواب 29 آئے گا۔ 57 صورتوں میں سے ہم نے طاق لے لی، اب ہم جفت صورتیں لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ 2، 4، 6 اور آخری صورت جو ہیں وہ 56 ہے۔ یہ ٹوٹل 28 صورتیں ہیں، اور 28 صورتیں یہ 812، ان کا جو حاصل جمع ہے 812 کو 28 صورتوں پہ تقسیم کر دیتے ہیں، ہمارے پاس جواب 29 آئے گا۔ 28 ضرب 29 812، 812 تقسیم 28، کیونکہ یہ 28 صورتیں ہیں، 812 کو 28 پہ تقسیم کرے تو 29 ہی آئے گا۔ تو 29 ایک ایسا عدد ہے جو قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے کہ عربی کے 29 حروف میں سے ان کی کلمات کی ترکیب ہوئی ہے، تو کوئی بھی یہ حروف استعمال کر کے اس جیسا قرآن لے آئے، یہ ایک چیلنج ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھ لیا کہ 29 کا ایک خاص مقام ہے۔ اب دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں، اور پورے قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 29 کو کیا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جس طرح ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ عربی کے الفابیٹس وہ 29 ہیں، اور یہی اشارہ ہے کہ انہی 29 حروف سے قرآن کریم کی کلمات کی ترکیب ہے، تو کوئی بھی یہ حروف اٹھا کے قرآن کریم جیسا ایک کتاب بنا لے۔ دیکھ لیں یہ 85 کو جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو ہم 5 ضرب 17 بھی لکھ سکتے ہیں، تو اب اگر ہم
दूसरे हाफ में यानी सूरतुल मुजादला से लेकर सूरतुल नास तक वो सूरतें ढूंढ लें जिनकी आयात 17 या इससे कम हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं 29 ऐसी सूरतें हैं जिनकी आयात 17 या इनसे कम है। अब अगर हम पूरे कुरान में ढूंढ लें, जो 78 हमारे पास एक फ़िगर रह जाता है, ये वो फ़िगर है कि कुरान करीम की जो मुक़त्तात के टोटल हरूफ हैं वो 78 हैं। अब उसको भी हम ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक फ़िगर 78 रहता है। जिस तरह हमने पहले अर्ज़ किया कि 78 हरूफ हैं मुक़त्तात में, तो आप देख सकते हैं मैंने इस टेबल में वो सूरत जमा की हैं जिनकी आयात 78 या उनसे ज़्यादा हैं। आप देख लें ये भी 29 है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कुरान करीम की मुक़त्तात की तादाद, हरूफ मुक़त्तात की तादाद वो 29 हैं और हर एंगल से आपको 29 ही मिलेगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हरूफ मुक़त्तात को लेकर इंशाअल्लाह साबित करेंगे साइंटिफिकली कि कुरान करीम की आयत वो 6236 हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखें। आमीन।